لوگوں نے بونڈر مچا کے رکھا ہوا ہے، پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ حجاب پہن کرنا ہے کالجوں کے اندر، حجاب پہن کرنا ہے کالجوں کے اندر۔ ہو کیا گیا؟ ارے ملک کے سویدھان نے، ملک کے قانون نے ہی تو ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ آپ اپنے مذہبی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے مکمل آزاد ہے۔ یہی تو ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے، یہی ہمارے ملک کا حسن ہے کہ ہر انسان کو، ہر ویکتی کو اپنے ملک میں مکمل آزادانہ طور پر زندگی گزارنے کا حق دیا ہے ہمارے یہاں کے دستور اور قوانین نے۔ لوگ کیوں اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کی آزادی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پردے کو سمجھ کیا رکھا ہے لوگوں نے؟ پردہ کوئی غلط ہے؟ ارے پردے کو تو الحمدللہ مسلم خواتین ہی نہیں بلکہ اور دیگر مذاہب کی عورتیں بھی اس کو پسند کرتی ہے، اس میں اپنی عزت سمجھتی ہیں، اس میں اپنا وقار سمجھتی ہیں، اپنی سرکشا اور اپنی سیکیورٹی سمجھتی ہے پردے کے اندر۔ لیکن نہ جانے یہ لوگ کیوں اس ملک کی محبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی بہانوں سے۔ اور ہمارے مذہب اسلام کے اندر تو پردے کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہا حضرت اگر پردے کا حکم نہ ہوتا تو میں آپ کو اپنا چہرہ دکھا دیتی، لیکن اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وہ مستورات، وہ خواتین ذرا توجہ سے سنیں کہ جو ایسے ہی پردہ نقاب پیچھے ڈالا اور چل دی، اور پردے کی کوئی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وہ عورت فرماتی ہے مجھے کہ میں اپنا نقاب اٹھاؤں، لیکن اگر اجازت ہوتی تو میں آپ کو اپنا چہرہ ضرور دکھاتی، میں اپنا نقاب نہیں اٹھا سکتی۔ خوبصورتی دکھانے کا شوق ہماری مستورات میں ہوتا ہے، اپنا حسن و جمال دکھانے کا، اپنی خوبصورتی دکھانے کا، اپنا لباس دکھانے کا، اپنے زیورات دکھانے کا، اپنی پہنی ہوئی چیزیں دکھانے کا شوق جس قدر نعوذ باللہ ہماری مستورات کے اندر ہوتا ہے، نہ جانے کسی کے اندر ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ لیکن وہ عورت کہہ رہی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آ کر کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، نہیں تو میں اپنا چہرہ ضرور دکھاتی۔ اس کے باوجود میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہی ہے کہ میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گش کھا کر گر گئے، حیران کہ کس بات پر گش آیا۔ ان کے پاس ایک عورت اپنی بات لے کر آئی، اپنی غیرت کا تقاضا لے کر آئی۔ جب ہوش آیا تو فرمایا اے لوگو، یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے جو محبت میں غیر کو شریک نہیں کر رہی ہے، یہ مخلوق ہے جو محبت میں غیر کو شریک نہیں کر رہی ہے۔ اللہ اپنی محبت میں شریک کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ شرک اللہ رب العزت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جب ایک عورت اپنے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ کسی دوسری عورت کو شریک نہیں کروا سکتی تو اللہ رب العزت اپنی عبادت میں کسی شرکت کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اور الحمدللہ میں مبارکباد دیتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں اس بچی کو، اس کو، اپنی بہن کو، جس نے وہاں حجاب کی، دین کی، مذہب اسلام کی عزت کو برقرار رکھا، اور جس نے اس مجمع کے اندر سے چیرتی پھاڑتی ہوئی شیرنی کی طرح وہ بچی اپنے حجاب کو، اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو بچاتے ہوئے نکل جاتی ہے۔ لیکن ابھی ایمان ختم نہیں ہوا ہے، ہماری مستورات کا جذبہ ختم نہیں ہوا ہے، ان کی جو ایمانی جذبہ ہے وہ بھی باقی ہے، ان کے اندر ان کا بھی اثر ہے۔
فرعون کی ایک باندی، اس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان جو ہوئی تھی، ایمان کسی سے چھپتا نہیں، اس کا بھی ایمان نہیں چھپا، فرعون نے بلا لیا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی ہوئی اور ایک چلتی ہوئی۔ آپ کو تاریخ معلوم ہوگا کہ اس نے اس کا ساتھ کیا انجام کیا تھا، لیکن چونکہ وہ ایمان لا چکی تھی، وہ دین کی قدر کو سمجھتی تھی، اور ہماری بیٹیوں نے جب جب ضرورت پڑی ہے، جب جب ضرورت پڑی ہے دین کی حفاظت کی ہے، جب جب ضرورت پڑی ہے اپنے مذہب اسلام کا سر اونچا کیا ہے، جب جب ضرورت پڑی ہے اپنی عزت آبرو کی حفاظت کی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ قانون کے دائرے سے باہر نکل کر کوئی کام کیا ہو۔ وہ بچیاں، وہ طالبات جو وہاں اسکول میں اور کالجوں میں پڑھنے والی ہیں، جن کے حجاب کو لے کر آج لوگ پروپیگنڈا کر رہی ہیں، فرقہ پرست لوگ ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ بچیاں الحمدللہ ملک کے قانون کو بھی جانتی ہے اور مانتی بھی ہیں، فالو بھی کرتی ہیں۔ یہاں کے دستور، یہاں کے آئین کو ماننے اور جاننے کے باوجود وہ اپنی حفاظت اور اپنی سیکیورٹی کر رہی ہے، اپنے مذہب کی حفاظت کر رہی ہے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ جہاں تک پردے کا حکم ہے، یہ تو ہمارے لیے، ہماری مستورات کے لیے، ہماری خواتین کے لیے فرض ہے۔ پردے کی اہمیت پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا۔ الحمد سے والناس تک پورے قرآن پاک میں بہت دفعہ صرف حضرت مریم کا نام آتا ہے، ان کے علاوہ کسی بھی عورت کا نام نہیں آتا۔ علماء لکھتے ہیں یہی، چجائے کہ اس میں کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں پردے کی اہمیت ہے۔ اللہ کے یہاں پردے کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر کسی مستورات کو پکارا ہے قرآن میں تو امرأۃ العزیز یا امرأۃ عمران، یہ امرأۃ عمران، فاقبلت امرأتہ، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ لیکن اللہ رب العزت نے براہ راست، علماء فرماتے ہیں کہ کسی کا نام لے کر نہیں پکارا ہے۔ تو مذہب اسلام کے اندر تو عورت کو عزت دی گئی ہے، عورت کی حفاظت کی گئی ہے، عورت کو عزت کی نظر سے دیکھا گیا ہے، عزت اور وقار کی نظر سے دیکھا گیا ہے، تبھی تو اس کو پردے میں لایا گیا ہے کہ کہیں ایرے گیرے نتو خیروں کی نظروں میں نہ آ جائیں۔ اور مختلف وجوہات بھی ہیں، مختلف مصلحتیں بھی ہیں، مختلف فوائد بھی ہیں، مختلف فوائد بھی ہیں۔ قرآن میں آتا ہے ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ عیسیٰ مریم کا بیٹا، اللہ نے اپنے اوپر سے الزام کو دھویا کہ عیسیٰ میرا نہیں بلکہ مریم کا بیٹا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، ہمارے یہاں بھی، کیونکہ کہنے پر تو کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے نا، آپ کے اوپر پابندی ہے، کوئی پابندی ہے کیا؟ آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جو چاہے جسے چاہے کہہ سکتے ہیں، لیکن غلط کبھی کسی کو نہیں کہنا چاہیے۔ بعض کم علم لوگ، نادان، میں تو نادان ہی کہوں گا ان کو، بعض جان بوجھ کر علم رکھتے ہوئے، علم سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے بھی ان الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دل تو پردے میں ہے۔ پردے کی ضرورت کیا ہے؟ دل تو پردے میں ہے۔ ارے بھائی، دل تو پہلے سے ہی اندر پردے میں ہے، پردہ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ پردہ اس چیز کا ہوتا ہے جو نظر آنے والی ہو۔ ہم کھڑکی پر پردہ لگاتے ہیں، دیواروں پر کیوں نہیں لگاتے؟ چونکہ کھڑکی سے نظر آتا ہے۔ دیوار تو خود ہی ایک پردہ ہو گیا، کھڑکی سے نظر آ رہا ہے، کیونکہ کھڑکیوں سے باہر کا نظر آتا ہے، اس وجہ سے وہاں پردہ لٹکایا جاتا ہے تاکہ اندر سے باہر اور باہر سے اندر کا نظر نہ آ سکے۔ دیوار پر پردہ کون بے وقوف لٹکائے گا؟
پردہ اس چیز پر بنایا ہے اس لیے چہرے کو چھپانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور یہ نہیں کہ آپ پردے کے ساتھ کہیں جا نہیں سکتے۔ مذہب اسلام نے کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے، آپ پردے کے ساتھ اپنا کام کر سکتے ہیں بلا وجہ اور بلا کسی مجبوری کے، اور خواہ مخواہ گھومنے کی ممانعت ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، اور اگر ضرورت پڑنے پر تعلیم کے لیے، کام کے لیے یا کسی اور غرض کے لیے اگر آپ کو جانا پڑ رہا ہے تو آپ پردے کے ساتھ نکلیے، اس میں اپنی حفاظت ہے، اور الحمدللہ ہماری مسلم خواتین تو اس میں اپنی حفاظت سمجھتی ہیں، اور حفاظت کو سمجھتے ہوئے اور اپنے دین کے قائم رکھنے کے لیے اور اپنے اس فریضے کو انجام دیتے ہوئے وہ پردے کا اہتمام کرتی ہے۔ تو پھر جب ہمارے ملک میں ہمیں مکمل آزادانہ طور پر رہنے کا حق ہے تو پھر کیوں چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے ہماری مذہبی مسائلوں کے ساتھ؟ ہماری تو سمجھ میں بات نہیں آتی۔ لیکن باہر جائے تو کس طرح جائے؟ اس کا نمونہ اللہ نے ایک عورت کے باہر آنے کو عورت کے باہر آنے کے انداز کو بیان کر کے بتایا ہے کہ ایک عورت باہر آئی تھی ایک کام کے لیے، وہ اس طرح چلی کہ وہ چال اللہ کو پسند آئی کہ اللہ نے اس عورت کی چال کو قرآن کا حصہ ہی بنا دیا، قیامت تک کے لیے اس کی یاد کو زندہ کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جانوروں کو پانی پلا کر ایک دن واپس جلدی پہنچ گئی۔ شعیب علیہ السلام نے پوچھا جلدی کیسے آ گئی؟ کہنے لگی ایک نوجوان نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا۔ شعیب علیہ السلام نے کہنے لگے پھر اسے تو اس کی جزا دینی چاہیے، چونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اچھا جاؤ اور اسے بلا کر لاؤ۔ شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی بلانے کے لیے گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس کے چلنے کے انداز کو بتانے کے لیے جو الفاظ بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء۔ حالانکہ قرآن میں عام طور پر اختصار کو مد نظر رکھا گیا ہے، تو خلاصہ کلام یہ یعنی ان میں سے ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا آپ کو میرے ابا بلاتے ہیں اور آپ کو آپ کی مزدوری دینا چاہتے ہیں، لیکن یہاں اس انداز سے بیان فرمایا کہ فجاءت احداہما، ان میں سے ایک لڑکی آئی اور وہ آئی جو چلی اس کی چال اللہ کو پسند آئی کہ اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو کل ملا کر اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو گھر بٹھایا ہے، اور روٹی پکانا تو عورت کے ذمے نہیں، اور اس بات پر روزانہ گھر میں لڑائی ہوتی ہے۔ جو کام اللہ نے بیوی کے ذمے لگایا ہی نہیں اس پر تو لڑائی ہوتی ہے۔ عورت کا احسان ہے کہ خاوند کو روٹی پکا کر کے دیتے، ایسے ایسے تانے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا پردے کے تعلق سے بات دوسری طرف چلی جاتی ہے پھر کہ کرناٹکا میں مسئلہ پیش آ رہا ہے، اور یہ مختلف جگہوں پر اب سے پہلے بھی ہوا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہاں یہاں ہمارے یہاں بھی ہوا ہے، لیکن ہماری مسلم خواتین نے جب موقع آیا ہے، جب ضرورت پڑی ہے، جب وقت آیا ہے تو الحمدللہ اپنی عزت، اپنے وقار، اپنے دین اور اپنے مذہب اسلام کا سر اونچا کیا ہے، اور اس کو مضبوطی کے ساتھ اس کا دامن تھام کے رکھا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہمارے مسلم بچے اور بچیاں جو اپنی پرورش اور اپنی آنے والے مستقبل کو، آنے والے بھوشیہ کو اسی میں سمیٹ کر رکھتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ اسی طرح سے کرتے رہیں گے۔ اور میں پھر ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچیوں کو اور اپنی ان بہنوں کو جنہوں نے مضبوطی کے ساتھ دامن تھام کے رکھا ہے اپنے اسلام کا، اپنے دین کا، اپنے حجاب کا، اپنے پردے کا۔ تمام مسلم بچے اور بچیوں سے میری درخواست اور گزارش اور اپیل ہے کہ وہ اپنے دامن کو تھامے رکھے، اپنے مذہب اسلام کے دامن کو تھامے رکھے، اور ہمارے ملک نے جو ہمیں سمویدھان دیا ہے اور اس سمویدھان کے دائرے میں رہ کر جو ہمیں آزادانہ حق حاصل ہے اس کے اندر رہتے ہوئے میں اپنے دین کے اوپر چلنے اور اس اپنے دین کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد